سبحان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يا أيها الذين آمنوا ایمان والو اذا جاءكم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن جب تمہارے پاس مومن ہونے کی دعوے دار عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں فامتحنوہن تو انہیں اچھی طرح آزما لو اللہ اعلم بایمانہن
میں اللہ تو جانتا ہی ہوں ان کے ایمانوں کو، لیکن تم بھی انہیں پرکھ لو اچھی طرح۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تم انہیں مومن سمجھ لو پوری طرح تو پھر انہیں کافروں کے پاس نہ لٹانا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال اور نہ وہ مرد ان کے لیے حلال۔ وآتوہم ما انفقوا، ہاں جو کچھ ان کے خاوندوں نے خرچ کیا ہے ان پہ وہ انہیں دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور یہ مہاجر بن کے آنے والی عورتیں ان کے بارے اگر تم ان سے نکاح کر لو تو تم پہ کوئی حرج نہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، اور تم کافر عورتوں کے ناموس قبضے میں نہ رکھو۔ واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ مانگ لو ان سے اور وہ تم سے مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون وإن فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار، اگر تمہاری کوئی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی، فعاقبتم، پھر تم نے سزا دی ان کو، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم، تو ان کو بھی دے دو جو ان کے زوج لے گئے، مثل ما انفقوا، اتنا ہی خرچ جتنا انہوں نے خرچ کیا۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تم اس کو ماننے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے میرا نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، یہ اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی، ولا یزنین، زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرے گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی ایسا بہتان
نہیں مچائیں گی جو انہوں نے باندھ لیا، خود گھڑ لیا، جو گھڑ لیتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں۔ ولا یعصینک فی معروف، اور وہ کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، ان کی بیعت کر لیجئے، ان سے اقرار لے لیجئے۔ واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے دوستی مت بنانا جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح دوسرے کافر قبروں والوں کے دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہو جانے سے مایوس ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ کافروں سے چھپی دوستی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ مسلمان مسلمان ہے، کافر کافر ہے، یہ دو ضدیں ہیں، یہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس ضد میں یہ جو ضد ایک بن رہی ہے کہ بالکل وہ ضدیں ہیں، ان سے جوڑ ہی نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی چھپی وغیرہ۔ تو اس ضد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، وہ ضرور خیال رکھنا ہے۔ کل کے سبق میں بھی آیا تھا، یاد ہو رہا ہے، عورتیں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی، وہ تو کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیتی، لہذا ان سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تمہاری طرف سے۔ مولوی پیر ہیں ان کے، جو ان کے عبادت خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیتے، ان سے بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ سزا تو اس کو جس نے کچھ کیا، جس نے کچھ کیا ہی نہیں اس کو کیسی سزا؟ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اسی طرح کچھ اور نا انصافیوں کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان نا انصافیوں سے بھی بچ کے رہنا۔ یہ جو ان نا انصافیوں سے بچنے کی تلقین ہوتی ہے، ایک مومن کو بچ کے رہنا چاہیے جب وہ مومن ہے تو۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، کونوا قوامین بالقسط، چوتھے سپارے کی آیت ہے یہ، بالکل آخری سے پہلا رکوع۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پہ پوری طرح ڈٹ جانے والے بن جاؤ۔ قوام، قائم نہیں، قائم کا مبالغہ ہے، قوام جمع کا صیغہ بھی ہے۔
انصاف پہ ڈٹ جانے والے بن جاؤ. کیا مطلب؟ کہ اگر انصاف کی بات کرتے ہوئے یا عملاً انصاف کرتے ہوئے تمہاری بات اور تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے خلاف چلا جائے، اپنا نقصان برداشت کر لو، لیکن انصاف کا دامن مت چھوڑو. اب اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی کہ اپنے خلاف بھی اگر فیصلہ کرنا پڑے تو پھر بھی انصاف پہ قائم رہتے ہوئے اپنے خلاف بھی فیصلہ کر دینا. سبحان اللہ. یہ ایمان کے دعوے کا کھوکھلا پن ہوتا ہے کہ جہاں کہیں، یہی تو اس صورت کا اصل موضوع ہے، جہاں کہیں مجھے اپنے رشتہ داروں کا یا اپنے اقربا جو قریبی ہیں ان کا نقصان نظر آنے لگے تو میں پھر ڈنڈی مارنے لگوں. نو، یہ ایمان میں استحکام نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. انصاف پہ ڈٹ جانے والے بن جاؤ. شہداء للہ. بات وہ انصاف کی کیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بات ہے. جی، سچ بولنا، جس کا جتنا حق ہے اسے دینا، اپنا حق جتنا ہے لینا. جی، سبحان اللہ. چونکہ سچے فیصلے سے باپ کا نقصان ہوگا تو فیصلہ موڑ دو. نہیں، فیصلہ سچا ہی ہونا چاہیے، انصاف کا ہی ہونا چاہیے، چاہے باپ کے خلاف جائے. اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے خلاف بات جا رہی ہے تو جائے. اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے تمہارے فیصلے سے. اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں سے جان چھڑانے والا مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. مومن وہ ہے جو انصاف پہ پوری طرح ڈٹ جانے والا. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے گواہ بن کے، یعنی اس کی فیصلوں کے نافذ کرنے والے بن کے. کونوا قوامین، ڈٹ جاؤ انصاف پہ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا دوسرے رشتہ داروں کے خلاف ہو. مالدار بندے کو اس کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ نقصان پہنچائے گا، جو مرضی نقصان ہوتا رہے. اگر تمہارے پاس بات آئی ہے تو مالدار کے خلاف بات جا رہی ہے انصاف کی، تو وہ انصاف کرنا جو انصاف ہونا چاہیے. مالدار ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کو یہ خیال قوی ہونا چاہیے. مالدار کے نقصان سے بچتا رہا تو کہیں رب ناراض نہ ہو گیا، یہ غالب ہونا چاہیے. فقیراً، کوئی محتاج ہے، فیصلہ اس کے خلاف جا رہا ہے، انہیں خرابی کیتی اسے وجہ سے کہ انہوں بھوکنے تنگ کیتے ہیں نہیں. لیکن جب وہ خرابی کی اس نے اور ہے خرابی، تمہارے پاس بات آئی تو تم نے یہ لحاظ نہیں کرنا بیچارہ غریب ہے چلو اینو بچا لو. نہ، اس کی بجائے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے اللہ کی ناراضگی سے.
جی اس کو بچاتے بچاتے کہیں اپنے آپ کو رب کی ناراضگی میں پھنسا نہ دینا. کونو قوامین بالقسط شہداء للہ. جی کبھی کبھی اس لیے بھی میں انصاف میں خرابی کر دیتا ہوں کہ سچی بات جس کے حق میں جا رہی ہوتی ہے میری اس سے دشمنی ہے. یہ جو آپس میں چھوٹی موٹی خرابیاں ہو جاتی ہیں، اے زمین دا ٹکڑا تیرا نہیں ہے میرا، اے گھر تیرا نہیں ہے میرا، اے بیوی تیری نہیں ہے میری، یہ لڑائیاں جو چھوٹی موٹی آپس کی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، بڑی دشمنی بڑھ گئی آپ کی اس سے. جتنی مرضی دشمنی بڑھ جائے، اگر انصاف کی بات اس کے حق میں جاتی ہے تو تم نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے. اس وجہ سے کہ وہ دشمن ہے تو انصاف کا پلڑا خراب کر دو، اس کی اجازت نہیں. قرآن مجید ہے نا، اللہ چھڑ دیتے کسر آئی کوئی نہیں. اس آیت میں تو بات یہاں تک ہے کہ وہ غریب ہو تب بھی اس کے خلاف. جی اگلے پارے میں 5ویں پارے میں پھر یہ آیت آتی ہے، پھر یہ حکم آتا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. کونو قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی دشمن کی دشمنی تمہیں نا انصافی پہ مجبور کر دے، یہ نہ کرنا. لا یجرمنکم، اس طرح تم خود مجرم بن جاؤ گے. اپنے آپ کو مجرم بننے سے بچاؤ. جی ضروری بات ہے اپنے آپ کو پہلے بچانا، پھر اس کے بعد دوسرے کو بچانے کی فکر کرو. دوسرے کو بچانے کی فکر بھی پورے انصاف سے کرنی ہے، نا انصافی سے نہیں. سبحان اللہ. کسی سے محبت ہے مجھے، یہ تو دشمنی کی بات تھی. کسی سے محبت ہے مجھے، جی سبحان اللہ. کسی سے دشمنی ہے پھر بھی نا انصافی نہیں کرنی، اور کسی سے دوستی ہے پھر بھی نا انصافی نہیں کرنی. سبحان اللہ. ترازو ٹھیک رہنا چاہیے. جی جاہل قوموں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے کوئی عقیدت ہو جاتی ہے کسی طرح بھی، ان کے متعلق جو بھی گپوڑا کو سنائے ہم مان مان کے خوش ہوتے رہتے ہیں. جی یہ گپوڑے مان لینا بھی نا انصافی ہے. ہر وہ چیز گپوڑا ہے شہداء للہ جو اللہ کے بیان کردہ حقائق کے خلاف ہے. وہ گپوڑے ہیں، وہ گپوڑے نہیں ماننے. یہ نا انصافی ہے. ایک مومن نا انصافی سے بچ کر رہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے، دہائیاں دیتا ہے، انک لا تسمع الموتى. یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے. سبحان اللہ. مجھے عقیدت ہے کچھ ہستیوں سے، جی کوئی سنانے والا مجھے سناتا ہے کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں تو وہ خود سنتے ہیں. جی یہ گپوڑا سنانے والے سناتے ہیں. میں اس عقیدت کے غلبے میں بھول جاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور وہ گپوڑے اس عقیدت کی وجہ سے مان لیتا ہوں. جی
بابا جی نے کباب بنانے تھے جی، بابا بھی تھوڑے کباب بنا کے کھان دے شوقین نے نا، مصیبتیں بڑی پی گئی ہیں۔ بابا جی نے کباب بنانا تھا، آگ نہیں مل رہی تھی کہیں سے، تو سورج کو قریب کر کے اپنے کباب بنا لیے۔ اب ماننے والے مان رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ سورج کو قریب کر کے کباب بنا لیا جائے؟ جی، کباب تو بعد ہی بن کے پہلے آپو تو سڑ جائے گا سارا، جنہ نیڑے ہوئے گا وہ تو آگ نہیں رہی جی، اور پھر قیامت کے دن جہنم کی آگ تجھے جلائے گی۔ انصاف پہ قائم رہنا اور کسی تعلق یا کسی پیار یا کسی دشمنی یا کسی عقیدت میں اللہ کے بیان کردہ حقائق کے مطابق بات نہیں ماننی اور نہ بات کرنی ہے جی۔ یہ ایک مومن کے اس رویے کے خلاف ہے کہ اسے انصاف پہ ڈٹ جانا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، میرا پیغمبر اعلان کیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ جی۔ قرآن کی آیت ہے، مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے قرآن میں یہ ہے جی۔ سبحان اللہ۔ آیت تو خیر آیت ہے، یاد ہوتی ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ پہلے بتیوں کی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز شماز پڑھنے، تو مسجد کے قرب کا فائدہ تو ہوتا ہے نا، تو یہاں رہتے تھے قریبی، تو اللہ نے ان کو سمجھ دے دی، پھر وہ ادھر ہماری مسجد میں آنے لگے، ٹھیک ہو گئے۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے، مجھے ایک بندہ باتیں سنا رہا تھا، تو میں نے کہا قرآن میں اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہہ دیجئے میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور کسی کو نفع کیا دوں گا اور کسی کو نقصان کیا دوں گا۔ تو چونکہ ان کے منہ سے نکلی تو اس دن کی مجھے اس طرح پیوست ہے دماغ میں، میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی کہ ڈاکٹر صاحب ایسے اپنے آرے لگے رہتے ہیں تو کیسا ہے پھر تعلق انہوں کا کسی دلچسپی رکھتے ہیں کہ قرآن دی آیت پکائی ہو نا فرسٹ کلاس جی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ گاہک نسدے نے نس جان کی ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، باقی امتیں یوں بنتی تھی کہ ان کو پیغمبر بھیجتا تھا ایک علاقے کے لوگوں کو رحمت کی لپیٹ میں لینے کے لیے، ان تک سچائی پہنچانے کے لیے، لیکن تم وہ خیر والی امت ہو کہ تمہارے ذمے میں لگا رہا ہوں کہ اب تم نے بات آگے پہچانی ہے اپنے پیغمبر سے سنی ہوئی اور اس کی کتاب سے پڑھی ہوئی، قیامت تک کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے جی۔ یہ ہر امتی جو محمد کریم کا امتی ہے اس کے ذمے ہے کہ قرآن کے حقائق کو آگے پہنچائے، قرآن کے بیان کردہ انصافوں کو آگے پہنچائے، قرآن کے بیان کردہ حکموں کو آگے پہنچائے، اس کے ذمے ہے جی۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا کی کریے جی اسی تے اپنے اور کاروبار کریے کہ تبلیغاں کریے، مولویاں آ رہے ہیں، مولویاں کا کام ہے یہ، مولویاں کا کام نہیں، ہر امتی کا کام ہے بابا، جو میرے محمد کریم کا غلام ہے یہ اس کا کام ہے۔ سبحان اللہ، یہی غلامی ہے میرے مرشد کی، اس کے بغیر کوئی غلامی نہیں جی۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، نعرے ماری رکھے تے قبروں دی پوجا چھڑی کوئی نہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ قرآن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان میں کہتا ہے
یہ ان کی پوجا کرتے ہو جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو تمہارے لیے کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. یہ قرآن کہتا ہے. اور میں گپوڑے سن کے اور بابے اور فلانے نو پتر دے دیتا ہے، بابے اور فلانے دی فلانی دکان چلا دیتی ہے. میں گپوڑے سن کے تو جناب قرآن کا دامن چھوڑ دوں. سن لیجئے، قرآن کی سچائیاں چھوڑ کے جھوٹ قبول کرنے والے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور جھوٹ چھوڑ کے قرآن کی سچائیاں قبول کرنے والے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آج کا سبق ہے کہ انصاف پہ قائم رہنا ہے. یہ بات اپنی جگہ کہ کفر ہے اور ایمان ہے، یہ دو ضدیں ہیں. خفیہ تعلقات جائز نہیں کسی مقاتل کافر سے، جی، جو آپ سے لڑائیاں لڑتا ہے، آپ کے عقیدے پہ حملے کرتا ہے، جی، اس سے چھپی دوستی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر یہ انصاف پسندی قائم رہنی چاہیے کہ گھروں میں بیٹھے آنے والی کافروں کی عورتیں، ان سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ سبق چل رہا ہے. سبحان اللہ. بوڑھوں پہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے جو لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتے، گھروں پہ بیٹھے ہوئے. معذور لولے لنگڑے چاہے پکے کافر ہیں، ان پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. وہ مقاتل لڑائی لڑنے والے اور تمہیں تمہارے دین حق کے باب میں آزمائشوں میں مبتلا کرنے والے نہیں ہیں، لہذا تم بھی انہیں کسی آزمائش میں مبتلا مت کرو. یہ انصاف ہے. سبحان اللہ. یہ انصاف کا دامن جتنا پکا ہوگا اتنا ہی میں اپنے نبی کا امتی بننے میں زیادہ سچا ہوں گا. جی، کیونکہ انصاف دہائی پڑتی ہے اس کے آگے، شور پڑتا ہے اس کا آگے، سننے والوں کے دل دماغ پہ اچھا اثر ہوتا ہے. میرے مرشد کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قرآن کہتا ہے، اللہ انہیں سمجھاتے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. یہ جتنے کافر ہیں میرا پیغمبر ان میں سے جو یہودی ہے نا، یہ تمہارے سب سے سخت دشمن ہے. اور کوئی کافر اتنا سخت دشمن نہیں جتنے یہودی مسلمانوں کے سخت دشمن ہے. آج دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. جی، عیسائی بھی مسلمانوں کے سے ایک خطرے میں مبتلا ہے. جس طرح پیچھے حکومتیں بنا لیا سن ہر پاسے کہ فیر نہ بنا لین، یہ خطرہ کا عیسائیوں کو بھی ہے، اور یہ خطرہ دہریوں کو بھی ہے. دہری بھی کافی سارے آج کی دنیا میں، ان کو بھی یہ خطرہ ہے، یہودیوں کو بھی یہ خطرہ ہے. لیکن یہودی جتنے سخت دشمن ہے، جتنے ظالم ہے، اتنا اور کوئی کافر ظالم نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی، سخت ترین دشمن میرے پیغمبر کے، لیکن میرے پیغمبر کے انصاف کے، میرے مرشد کے انصاف کے اتنے چرچے تھے کہ اگر کسی یہودی کو بھی اپنا حق لینا ہوتا تھا اور کسی ایسے منصف سے فیصلہ کرانا ہوتا تھا جو انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، تو اپنے مولویوں پیروں سے فیصلہ نہیں کراتے تھے، میرے مرشد سے آ کے فیصلے کراتے تھے. سبحان اللہ. یہ صفتیں تھی میرے مرشد کی، جن صفتوں نے بہت سے بڑے زبردست قسم کے یہودی خاندانوں میں ہلچل مچا دی تھی. یہ عبداللہ ابن سلام ایک بڑے مذہبی یہودی گھرانے، ایک پیر گھرانے کا صاحبزادہ تھا،
ان کے والد بہت بڑے یہودی تھے، بڑے پیر تھے یہودیوں کے جی، لیکن میرے مرشد کی یہی صفتیں جب انہوں نے اپنی کتابوں میں دیکھی، اللہ اللہ، قرآن مجید میں بھی ہے، ان کی کتابوں میں ہے کہ وہ جو پیغمبر آخر میں آئے گا، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں انسانوں پہ حرام کرے گا، گندی چیزیں جی، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، گندی چیزیں حرام کرے گا، گندی چیزوں سے اتنی نفرت بنا دے گا کہ اگر ایک بندہ قضائے حاجت کر کے آیا ہے، گند تو نکل گیا جی، عیسائیوں کو تو فکر نہیں، چلیے کوئی کاغذ لگایا ماسا جان چھوٹی جی، ٹیشو جنوں آ دے ہو، ان کی لیٹرین تو ٹیشو سے آباد ہوتی ہے، ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور چھٹی، لیکن مسلمانوں کو ٹیشو سے چھٹی نہیں ہوتی تھی جی، پہلے ڈھیلے استعمال کرنے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد وضو استنجا کرنا ہوتا تھا، تب جا کے اس گند سے جو لگ کے بدن پہ نکلا نجات ملتی تھی۔ یہ ہے ذہنی پاکیزگی ایک مسلمان کی اور محمد کریم کے امتی کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال معراج کی رات نبی علیہ السلام کو ان کے قدموں کی چاپ سنائی دی، واپسی ہوئی تو بلال سامنے ہوئے تو آپ نے پوچھا، بلال میں نے تمہاری آواز اپنے آگے آگے سنی تھی، آگے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کی سچی غلامی سے کیا درجے ملتے ہیں اور کیا رفعتیں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ بلال میں نے اپنے آگے آگے، میں جب بھی یہ بات سناتا ہوں لوگوں کو تو آگے آگے پہ بڑا زور دیتا ہوں، ساری انسانیت نبی کے پیچھے پیچھے جی، یہ نبی ہوتا ہے، یہ اس کی نبوت کے تقاضے ہوتے ہیں، امتی بننے کے تقاضے ہیں پیچھے پیچھے۔ جب بلال کی اپنے آگے آگے قدموں کی آواز آئی تو رسول اللہ کے ذہن میں بھی چپک گئی یہ بات، یہ میرے آگے آگے، اور انہیں پوچھتے ہیں دنیا میں، بلال میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی تھی، تمہاری نہیں، تمہارے قدموں کی۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کی غلامی کتنی اونچی ہے کہ ان کے قدموں کی آواز بھی نبی پہچان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے تو ماں باپ بھی اپنی اولاد کو پہچاننے والے نہیں ہوتے، تبھی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، ساری کائنات کی ماؤں کی شفقت اپنی اولاد کے لیے ایک پاسے، لیکن نبی کے سینے میں جو امت کی محبت ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اچھی صفتیں ہیں نا، ان میں سے ایک انصاف، یہ بہت اعلیٰ قسم کی صفت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ صفت ہوگی تو تب وہ سچے مبلغ بن سکیں گے، اور مبلغ بنیں گے تو امتی ہوں گے۔ اگر انصاف نہیں کرتے تو جنہیں سمجھانے جائیں گے، اور فلانی جگہ تو ڈنڈی ماری سی سانو کی سمجھا آ گئے، کیسے تبلیغ کریں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ آج کل مسلمان داڑیاں والے نمازی ہون دے باوجود جب کسی کو دعوت دیں انہیں جان چھڑانی ہوئے، اور پتہ ہے کہ جو کچھ نمازی بھی کرتے پھر دیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟
میرے اپنے عیب اور میری خرابیاں میرے نبی کے سچا امتی بننے میں رکاوٹ ہے لوگوں. ایک سچے امتی کا قول، ایک سچے امتی کا عمل، ایک سچے امتی کی تول، اور ایک سچے امتی کی لڑائی، اور ایک سچے امتی کی محبت، ایک سچے امتی کے اخلاق، ایک سچے امتی کے اعمال، ایک سچے امتی کا کاروبار، اور ایک سچے امتی کی قیادت، اور ایک سچے امتی کی کسی کے احترام کی عادت. جی اللہ، یہ سب ایسی ہونی چاہیے جو اس کے لیے تبلیغ کے رستے کھول دے. اگر میرے کرتوت میری تبلیغ کے رستے کی رکاوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے نبی کا سچا امتی نہیں ہوں. سبحان اللہ. نبی کا سچا امتی وہ ہے، ایک پاسے قرآن کا حکم آ جائے، ایک پاسے ساری کائنات آ جائے، وہ کہ جو مرضی ہو جائے میں وہی مانوں گا جو اللہ کی کتاب کہتی ہے. سبحان اللہ. کیسے کیسے مومنٹ اور کیسے کیسے انسان اس دھرتی پہ موجود رہے. امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے تھے. امام فقہ کا، آج دنیا میں ایک فقہ ان کے نام سے رائج ہے، فقہ ہے حنبلی. جیسے ہماری فقہ ہے نا یہاں فقہ حنفی، یہ امام ابو حنیفہ کے نام سے قائم ہے. کچھ علاقے مسلمانوں کے ایسے ہیں، یہ خاص کر سعودیہ کا علاقہ، اس کے ساتھ ملتے جلتے علاقے، یہ فقہ حنبلی کے ماننے والے ہیں. جی احمد ابن حنبل ان کی طرف منسوب ہے یہ فقہ. ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے، پتہ نہیں کتنی دفعہ کوڑے مارے گئے بیچاروں کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر انہیں کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو سامنے سے کچھ مجرم ان کو پکڑ کر لایا جا رہا تھا. تو ان میں سے کہنے لگا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ کون بندہ ہے، کس کو لے جا رہے ہیں یہ؟ جو بڑے مہا قسم کے مجرم ہوتے ہیں ان سے تو ان کو پکڑ کر لانے والے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا ٹھہر جاؤ، جا لینے آئے بندہ بڑا اچھا لگیا مینوں، یہ کون ہے، پھڑ کے کیوں لے جاندے نے پہ؟ تو بتایا لوگوں نے احمد ابن حنبل ہے. سبحان اللہ. لگا ہاں احمد ابن حنبل یہ کہا اچھا میری ذرا ان سے تھوڑی سی بات کروا دیجیے. سبحان اللہ. ہم سامنا ہوا آپ احمد ابن حنبل ہیں؟ جی میں چور ہوں بڑا مشہور، چوریاں کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں. بڑی مار مجھے پڑی ہے جتنی دفعہ پکڑا گیا ہوں، مجھے کوئی منوا نہیں سکا کہ میں نے چوری کی ہے. سبحان اللہ. آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں چوری کرنے کے باوجود سزاؤں سے نہیں مانا تو سچی بات کا دائی ہے، ان کی بات ماننا نہیں جو مرضی ہو جائے. سبحان سبحان اللہ. ایک مومن کی شان یہ ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم. تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، تم نے ڈٹ کے رہنا ہے قرآن انصاف پہ اور قرآن سچائی پہ. ماننا نہیں ان کی بات. زمانے بدلے،
کہاں سے کہاں پہنچ گیا احمد ابن حنبل. تو اس زمانے میں کہا کرتا تھا مجھے آج تک اس چور کی بات یاد ہے. میں بھولا نہیں. بڑی مجھے پختگی ملی تھی اس کے کہنے سے. میں چور ہو کے منیا نہیں تھا, تو تے فقیر منی نہ ہے نا دی گل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ جب سختی کی جا رہی تھی نا, تو ایک دن کہنے لگو تم غلطی میں ہو کہ مجھے کوڑے مار مار کے منوانا چاہتے ہو. یہ کوئی طریقہ نہیں میرے منوانے کا, کسی اور کے منوانے کا ہوگا طریقہ. میرے منوانے کا یہ طریقہ غلط استعمال کر رہے ہیں, ایسے میں کبھی نہیں مانوں گا. مجھے منوانا ہے تو قرآن کی کوئی آیت میرے سامنے رکھ دو. ایتو بکتاب اللہ فاقول بہ, اللہ کی کتاب لے آؤ میں کہہ دوں گا, پھر اگر اس میں بات ہوئی تو جو منواتے ہو. ایسے میں نہیں, کوڑوں سے نہیں مانوں گا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. عنایت اللہ شاہ بخاری بھی اس زمانے کا احمد ابن حنبل تھا. سچی بات یہ ہے, اس زمانے کا. وہ تو بڑی شان والے تھے جی, اپنے بیگانے سب مخالف جی. لیکن عنایت اللہ شاہ جب بڑا دباؤ پڑتا تو یہی کہا کرتے تھے ایتونی بکتاب اللہ فاقول بہ. اللہ دی کتاب آہدی مردے نہیں سن دے. جے تسی کو ایت دس دیو کہ روانی چوے کے مردے سن دے نے, تو میں عنایت اللہ مان لاں گا, نہ مننا تے میری سزا ہو جڑی چور دی سزا. سبحان جی سبحان اللہ. میرے مرشد کی امت میں کتنے بڑے بڑے مسلمان ہوئے. اللہ ہم کو بھی سچا مسلمان بنا دے, سچا قرآن پہ عامل بنا دے, سچا اپنے نبی کا تابع دار بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا جی. انصاف کے دو پہلو, یہ آج کے سبق کا آخر ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس کافروں کے گاؤں سے ہجرت کر کے کچھ عورتیں آ جائیں اور وہ کہیں کہ ہم مومن ہونے کے لیے آئی ہیں, ہم مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں, تو اگر ان میں سے کوئی رشتہ دار ہے, ان میں سے کسی سے کوئی دوستی اور تعلق ہے, تو جب وہ کہہ رہی ہے مومن ہونے کو آئی ہیں, تو پھر دل سے کرے گا من لئی اپنا ساڈا بندہ ہے. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تو جو بات وہ منوائے ہم ماننے کو تیار ہوتے ہیں. تو یہ تو بات ہی فائدے کی تھی کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں, تو اور کیا چاہیے ہمیں. کل میں نے واقعہ سنایا تھا, حضرت اسماء کی والدہ آئیں تو پوچھنے گئی رسول اللہ سے جی. اب نے کہا ٹھیک ہے, جب وہ کہتی ہیں کہ میں آ گئی ہوں اور میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی, تو یہاں رہے گی تو مومن ہو جائے گی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر نہیں بھی ہے تو انصاف جی. انصاف کا ایک پہلو تو یہ ہے اپنے کردار کو بلند رکھنے کا ایمان کے مطابق. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب عورتیں آئیں تو فَامْتَحِنُوهُنْ, ان کو کچھ رکھ کے پاس ان کو پرکھو, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کے دکھ, ان کے سکھ. کیا رویہ ہے ان کا. اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا اور چال واقعی مسلمانوں کی ہو جائے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال اور تم ان کے لیے حلال, پھر ٹھیک ہے, پھر پکی بات ہے. یہ انصاف کا ایک پہلو ہے, لیکن آزمائش میں ضرور ڈالنا ہے.
آزمانا ضرور ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ، اس وقت یہ ویزے اور یہ حدیں اور یہ بارڈر تو ہوتے نہیں تھے. مکے سے آئے تھا، یہ آنا جانا لگا رہتا تھا، کوئی پابندی تو تھی نہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ان کو اچھی طرح آزما لو، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی عورتیں ادھر سے آ جائیں ادھر تو وہ عورتیں ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے کوئی خاوند چاہیے، کوئی وغیرہ وغیرہ. بوڑھی ہے تو کوئی بیٹی بیٹا چاہیے. اگر ان کو خاوند کی ضرورت ہے تو نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح سے بھی پہلے فامتحنوہن، ان کی اچھی طرح جانچ پڑتال تحقیق ہونی چاہیے. اگر معلوم ہوتا ہے ان علمتموہن مومنات، قرآن ان علمتموہن مومنات، اگر تمہارے علم اور نتیجے ذہنی کے مطابق وہ مومن ہیں تو پھر ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کی حفاظت کرنا یہ ایمانی انصاف ہے. فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. پھر ادھر نہیں جانی چاہیے یہ. اور ہاں، انصاف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ چونکہ کافروں سے ابھی جو ایک دوسرے سے متعلق حق ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اور لیے جا رہے ہیں، تو یہ حق بھی دینا. اگر کوئی عورت وہاں شادی شدہ تھی اور کافر نے اس سے شادی کرنے کے لیے مہر تو چلتا تھا وہاں بھی، کافروں میں بھی کو مہر شہر دیا تھا، کو خرچہ کیا تھا، اب وہ چلی آئی ہے تو وہ خرچہ اس کے ذمے ہے. یا تو واپس کر کے آتی کہ میں تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، لیکن وہاں سے تو آتی تھی چھپ چھپا کے، 10 کے تھے ہم دیا نہیں سن. تو جو پیسے ان کے خاوند نے ان پہ خرچ کیے ہیں، ایک مسلمان کا انصاف یہ ہے کہ اگر اس عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کے خاوند کو اس کا مہر واپس کرے. جو خرچے اس کے خاوند کافر نے کیے ہیں، کیونکہ اپنا پہلو کہ ہم انصاف والے لوگ ہیں یہ واضح ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اس میں کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. جو کافر خاوند نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ اس کو واپس کرو. اور پھر نمبر 2، جیسے عورتوں سے نکاح کر کے مہر رکھتے ہیں، ڈبل بات یہ ہے کہ تم ان کا مہر بھی پھر نیا مقرر کرو. اسے کہتے ہیں انصاف، اسے کہتے ہیں قرآنی انصاف. اتنا خوبصورت انصاف چھوڑ کے رشتہ داریاں نہیں. رشتہ داریاں کوئی چیز نہیں. ہاں، ان کی جو چال ڈھال دیکھنی ہے نا، وہ دیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ: اللہ یشرکن باللہ. سبحان اللہ. جی دیکھنے کی چیز سب سے پہلے بنیادی ہے. کہیں ان کے زندگیوں میں کوئی شرک تو بچا ہوا نہیں. شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ یشرکن باللہ. جی چوری کسی میں بھی غلط ہے، لیکن گھروں میں گھس جانے والی عورتوں کو چوری کا موقع بہت ملتا ہے، وہ بڑی چوریاں کرتی ہیں. جی تمہارے گھروں میں گھس رہی ہیں وہ، تو دھیان رکھنا وہ چوری کرنے والی نہ ہوں. جی جی سبحان اللہ. ہاں دھیان رکھنا وہ زانیہ نہیں ہونی چاہیے. جی کر سکتے ہو نکاح، لیکن یہ چیزیں دیکھ لو. سبحان اللہ. وہ مشرکہ نہیں ہونی چاہیے، وہ چور نہیں ہونی چاہیے، وہ زانیہ نہیں ہونی چاہیے. جی زانیہ جب ایک مرد پہ ٹکتی نہیں تو یہ بھی اس مشرک کی طرح ہے
جو اپنے معبود پہ ٹکتا نہیں، وہ بھی بے حیاتے بھی بے حیا۔ جب بھی نکاح کا موقع آئے، کبھی اپنے اختیار میں ہو تو الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک۔ جی، مشرک اپنے معبود کا بے حیا اور زانیہ اپنے خامند کی بے حیا۔ ان دونوں کو جوڑ سکتے ہو، زانیہ کو اور مشرک کو، لیکن کسی مومن عورت کو مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھ لو کہ یہ زانیہ نہ ہو۔ تمہارا قبیلہ جو مومنوں کا ہے یہ پاک قبیلہ ہے، اور زنا تو گند ہے، گند داخل نہیں ہونا چاہیے، گند کے نتائج پھر غلط نکلیں گے، اللہ گند پھیلے گا۔ اچھی طرح دیکھ لو ان کو، مشرک نہ ہوں، چور نہ ہوں، زانیہ نہ ہوں، اور اپنی اولاد کی قاتلہ نہ ہوں۔ جی، یہ آج کے سبق کا ترجمہ کر رہا ہوں، کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جی سبحان اللہ، اولاد کی قاتلہ نہ ہوں۔ اولاد کا قتل ایک تو ان کا رائج تھا پرانا، جی، کہ بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تو اس کو پکڑ کر زبردستی جا کے زندہ کو قبر میں دباتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور دوسرا جو آج کی امت کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسے خرچ کیے اور زور لگایا، اولاد کو بیرسٹر بنانے کے لیے اپنا سب کچھ بیچا، اولاد میں بیرسٹر بن جائے، اولاد کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجنے کے لیے زمینیں بیچ ڈالی۔ جی سبحان اللہ۔ لیکن اولاد کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ تم اپنے اللہ کے بندے ہو، اس نے تمہیں یہ جان دی ہے، اس نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، اس نے تمہیں یہ دماغ پڑھنے کے لیے دیا ہے، اس نے یہ تمہیں ہاتھ لکھنے کے لیے دیے ہیں، یہ سکھایا ہی نہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ اس کی بندگی بھی کرتے رہنا یہ ضروری بات ہے، کیونکہ یہ زندگی تو چند دن کی ہے، پھر جانا ہے اصل زندگی کی طرف، وہاں کام آئے گی قرآن کی حقیقتیں اور قرآن کی بصیرتیں، وہاں کام آئیں گی میرے نبی کی سنتیں اور تابعداری۔ یہ سکھایا ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں۔ جی اسی کو مولوی تھوڑا ہی بنانا ہے۔ انا للہ، قرآن پڑھنے سے بندہ مولوی نہیں بنتا، مسلمان بنتا ہے۔ لوگوں، نبی کا سچا جی اسلام سکھایا ہی نہیں، مسلمان بنانے کی محنت ہی نہیں کی۔ دے روڈ پیسے جناب انجینئر بنانا، دے روڈ پیسے جی کمپیوٹر دا اسپیشلسٹ بنانا ہے، یہ فکر ہی کوئی نہیں کہ اسے مسلمان بھی بنانا ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بددیانتی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرنا بھی چاہتا ہے تو کرنے والے بددیانت ہے۔ ایک آدمی نے تو سب کچھ نہیں کرنا، لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے، جتنا زیادہ کام کرنا ہے، تو کرنے والے اتنے بددیانت ہیں کہ وہ اس کام کو ٹھیک نہیں وہاں تک پہنچنے دیتے جہاں پہنچنا چاہیے اسے۔ جی پیپل پارٹی والے بے نظیر سکیم کارڈ بنائے سن، پتہ نہیں کی آج تک شور ہے، کھا گئے نے آپ ہی ونڈنے والے لوگوں تے کچھ نہیں لبا۔ جی آج ہماری مریم نواز بھی لگی ہوئی ہے گھر گھر رمضان پیکج پہنچانے کو، ساتھ شور ہے کچھ بھی نہیں پہنچتا پیا، لوٹی پئی ہے بس۔ انا للہ، کیوں کہ یہ معاشرہ نبی کے سچے امتیوں کا نہیں ہے، اور یہاں آفیسر لگنے والے اور یہاں
ملازم بننے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگلش تعلیم تو خوب حاصل کی ہے لیکن قرآنی تعلیم سے نہ واقف ہے. جی کمان والی مشین بن گئے نے، جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں. مسلمان نہیں بنے جنہیں ایک ایک قدم پہ یہ پرواہ ہو جو کہنے چلا ہوں کہیں رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، جو کرنے چلا ہوں کہیں رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. جی نہ اولاد کی ایسی تربیت کرنے والی نہ ہوں. ایک اور کمزوری ہوتی ہے عورتوں میں، وہ یہ کہ ذرا کسی نال کوئی نو دی سس نال، سس دی نو نال، درانی دی جٹھانی نال، جٹھانی دی درانی نال، یہ مسائل ہے نا ہماری زندگی کے. تھوڑی سی ناراضگی ہوگی گوانڈیاں نال کوئی ہو گئی تے جھوٹو جھوٹ ایک دوسرے دے ذمے پہ لایا، پیا جنے نو پڑکایا جھوٹ سنا سنا کے، وہ دی بھیڑ دے خلاف، وہ دی ماں دے خلاف. ماں پہ ہی پڑکائے گی نوح دے خلاف جھوٹ سنا سنا جھوٹ سنا سنا. ایک مسلمان عورت وہ اس گند میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، وہ دی زبان چو کدی بھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے. جھوٹ والی زبان یہ ایک منافق کی زبان ہو سکتی ہے، مومن کی زبان نہیں ہو سکتی. منافق کی 4 عادتیں رسول اللہ نے بتائی ہیں، حدیث میں ہے. اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، او کما قال النبی. جدو بھی گل کرے گا جھوٹی، جدو بھی وعدہ کرے گا تروڑے گا، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب بھی کسی سے معمولی تو تکار ہو گئی تو گالیاں نکالنے پہ اتر آئے گا. یہ منافق ہوتا ہے. جی جھوٹ یہ تو منافق کی نشانی ہے پکی. سب سے پہلی علامت ہی آپ نے یہ بتائی، اذا حدث کذب، جو بھی گل کرے جھوٹی. عورتوں کو آزمانا ہے کہ چلو ان کو بیویاں بنا لے، مدد کرنی ہے، تو یہ ضرور دیکھنا کہیں ایک دوسرے پہ الزام لگانے والی تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ مشرکہ نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے آخری پہچان کیا کرنی ہے کہ نبی کی تابعداری سے گریز کرنے والی نہ، اس کا ہر قول و عمل سچے نبی کی تابعداری میں ہو، کیونکہ سچے نبی کی تابعداری ہی سچائی ہے اور حقیقت ہے. اس کے بغیر سب غلط، کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ آزمائشیں ضرور کرتے رہنا. سبحان اللہ. اگر ان آزمائشوں پہ پورا اترے تو پھر وہ نبی کی بیعت بھی کر سکتے ہیں اور مومنوں کے گھر کی بیویاں بھی بن سکتی ہیں اور مائیں بھی بن سکتی ہیں اور بہنیں بھی بن سکتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں پھر جو ضروری بات ہے جو سورت میں چلی تھی پھر آخر میں یاد کرایا جا رہا ہے. دیکھو دوستی مومن کی مومن سے ہونی چاہیے، کافروں سے نہیں، خاص کر یہودیوں سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی طرح کے بھی. قومن غضب اللہ علیہ، یہ یہودی قوم کا تذکرہ ہے. جس قوم پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیشی کو نہیں مانتے، جس طرح یہ مکے کے کافر مردوں کے دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے. کہ کوئی مننے والے نہیں. غلط. ایک مومن کو اپنے سارے تعلق مومن سے بنانے چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جی اپنی رحمتاں نال سانو سچا مسلمان بنا دے، سانو قرآن دا سچا دانائیاں دا حامل بنا دے، سانو اپنے نبی دی غلامی تے سچا تابعدار بنا کے اپنی رحمتاں دا مستحق بنا لے میرا اللہ۔ سانو قرآن دا سچا قاری تے تالی بنا کے اتلے درجیاں دے مومنہ میں شمار کر دے ساڈی اپنی رحمت نال۔ اے معافیاں دا مہینہ ہے تیری رحمتاں تے معافیاں دا مہینہ ہے، رحمتاں کر کے اللہ سونا انج دیاں معافیاں دے دے کہ قیامت والے دن انہاں مومنات شامل ہو جائیے جنہاں نو تو پچھن کچھن تو بغیر جنت داخل کر دے۔ اپنی رحمتاں دے نال میرا اللہ سانو سچا روزے دار بنا دے، سانو اپنا سچا صابر بندہ بنا لے، سانو اپنا سچا شاکر بندہ بنا لے، سانو اپنا سچا خشوع والا نمازی بندہ بنا لے، سانو اللہ سونا او مبلغ بنا لے جڑے تیرے کو ڈردے نے کسی اور کو نہیں ڈردے، سانو مجاہد بنا لے جنہوں لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں ہوندی، وہ تیریاں قولاں تے مر مٹن نو تیار پھردے رہندے۔ رحم مولا، رحم مولا، رحم مولا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جے کو بھول ہو جائے ہو گئی ہوئے تے معافیاں دئی، جے کو خطا ہو جائے یا ہو گئی ہوئے تے معافیاں دئی، گناہ انج معاف کر دے کہ سارے نامہ عمل کسے نو کوئی پہنچائی ہوئی تکلیف بچ نہ جائے، نامہ عمل صاف ہو جائے۔ تو پھر اللہ سانو موت انہاں لوگاں ہاتھ دی دے دئی جنہوں نے تو ابرار کہنا ہے، اپنی پوری نیکی کرنے والے بندے، اپنی رحمتہ کر دے، اپنی رحمتہ کر دے یا ذل جلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا، بہتے بہتے صدقے دی توفیقاں دے دے جی، روزے رکھ رکھ کے ساڈے ذہن دل دماغ پاک ہو جان تے صدقے کر کر کے ساڈے مال بھی پاک ہو جان، تے پھر اسی تیرے او مانگت بن جائیے جنہاں دیاں دعاواں دا تو آپ منتظر رہنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا، ربنا تقبل دعانا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نستغفرك ونتوب إليك، اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔